کچھ دن سے میری بیٹی اتنی گرمی میں دن رات گھر پر کالا برقع پہن کر رکھتی۔ وہ کہتی پڑوسیوں کا لڑکا مجھے چھت سے گھورتا ہے اور اشارے کرتا ہے۔ میں نے پڑوسن سے خوب جھگڑا کیا، مگر اس نے بتایا یہاں تو ہم ساس بہو رہتے ہیں اور ان کے گھر تو کوئی مرد نہیں ہے، مگر میری بیٹی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایک دن بیٹی نہانے گئی تو میں نے اس کا برقع اٹھا کر دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ بیٹی تو دوپہر کے 2:15 بج رہے تھے اور سورج کی تپش اپنے جوبن پر تھی۔ صحن کے کونے میں لگے نیم کے درخت کی چھاؤں سمٹ کر چھوٹی ہو گئی تھی، جہاں میں چارپائی پر بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا جو صرف دھوپ کی شدت میں محسوس ہوتا تھا۔ اکبر اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور اکیلا اپنی سہیلی کے گھر پڑھائی کے سلسلے میں گئی تھی۔ میں کچن سے کام نمٹا کر آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شام کے کھانے میں کیا پکاؤں۔ سبزی کاٹتے ہوئے میرا دھیان بے اختیار گیٹ کی طرف جاتا تھا، جیسے میں کسی کے آنے کی منتظر ہوں۔ گرمی کا روز اتنا تھا کہ پرندے بھی درختوں میں دبک گئے تھے۔ میں مٹر کے دانے نکالتے ہوئے اپنے ذہن میں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کی فہرست بنا رہی تھی کہ تبھی خاموشی کا یہ تلمس ٹوٹ گیا۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اس کے فوراً بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عقیلہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق نہیں، بلکہ جیسے کسی آفت سے بچ کر آ رہی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کالی چادر میں ایسے لپٹی ہوئی تھی جیسے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ میں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر روک لیا۔ مجھے لگا وہ میرے پاس آ کر اپنی تھکن مٹائے گی یا اپنی دوست کے گھر کا حال بتائے گی، مگر وہ میری طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدموں کی چوپ کو دباتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسے پکارتی ہی رہ گئی کہ عقیلہ بیٹی تم کب آئی اور کہاں ہے تمہاری سہیلی؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ رکی اور نہ ہی مڑ کر دیکھا۔ اس کے ڈرپوک قدموں کی آوازیں صحن میں گونجی اور پھر اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں کچھ دیر تو وہیں بیٹھی رہی، میری آنکھوں میں حیرت اور دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر سبزی رکھی، ہاتھ دھوئے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے دروازے کے پاس پہنچ کر دستک دی کہ عقیلہ بیٹا دروازہ کھولو، کیا بات ہے؟ تم اس طرح بھاگ کر کیوں آئی ہو اور اندر جا کر کیوں چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر پکارا کہ عقیلہ میری بات سنو، مجھے جواب تو دو، لیکن جواب میں صرف ایک ہی دبی ہوئی لرزتی ہوئی سسکی کی آواز آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں دروازے کو پیٹنے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے کھول کر اسے اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن وہ مسلسل خاموش تھی، سوائے اس کے کہ اس کی سسکیوں کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑی دروازے کو ہلاتی رہی، مگر وہ اندر سے جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ میں تھک ہار کر صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے کو تھی اور فضا میں خنکی اترنے لگی تھی۔ اسی وقت اکبر کا موٹر سائیکل گیٹ پر رکا۔ وہ تھکے ہارے اندر داخل ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہوئے کہ کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ عقیلہ کب سے اپنے کمرے میں ہے، وہ باہر بھی نہیں نکل رہی۔ میں نے اسے کتنی بار بلایا مگر وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ اکبر نے میری بات کاٹ دی۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے کہ ضرور تم نے اسے کچھ کہا ہوگا، وہ بلا وجہ کبھی ایسا نہیں کرتی، تم اسے ہر وقت ٹوکتی رہتی ہو، اس پر سختیاں کرتی ہو۔ بیٹی ہے تمہاری، کوئی قیدی نہیں۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی سہیلی کے گھر سے آئی ہے اور تب سے ایسے ہی۔ اکبر نے غصے سے میری طرف دیکھا کہ تم کھانا لگاؤ، میں اپنی بیٹی کو خود بلا کر لاتا ہوں۔ وہ میری بات سنے بغیر صحن سے اٹھے اور برآمدے میں جا کر بیٹی کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر سختی کرتی رہتی ہو۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے اور ہر الٹی سیدھی بات ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اکبر بیٹی کے کمرے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے تو ان کا چہرہ کسی گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے دروازے کو آہستگی سے تھپ تھپایا اور پھر پکارنا شروع کیا کہ عقیلہ میری بچی، کیا کر رہی ہو تم؟ اندر دروازہ تو کھولو، دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے سب کچھ شیئر کر سکتی ہو۔ تم نے آج دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہے اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری اس خاموشی نے ہمیں کس حال میں ڈال دیا ہے؟ میں یہاں کھڑا تمہارے جواب کا منتظر ہوں اور میرا دل ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں
کہ میری بیٹی جو کبھی مجھ سے ایک پل دور ہی نہیں رہتی تھی آج مجھ سے ہی پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اگر تم نے ابھی دروازہ نہ کھولا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی یہی تمہارے دروازے کے باہر فرش پر بیٹھ جاؤں گا، اور جب تک تم باہر نہیں آؤ گی میں بھی ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا۔ میری بات مان لو اور اب جلدی سے دروازہ کھول دو، ورنہ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ اکبر کی آواز میں ایک ایسا درد اور تڑپ تھی جو خاموش کمرے کی دیواروں کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ وہ مسلسل دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کا ہر ایک لفظ ایک التجا کی طرح فضا میں گونج رہا تھا۔ اندر سے کچھ دیر تک تو صرف خاموشی رہی، مگر پھر اچانک کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی اور دروازے کی کنڈی چرچرا کر کھلی۔ عقیلہ نے دروازہ کھولا تو اس کا حلیہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگ کر سوج چکا تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو چادر میں سمیٹا ہوا تھا۔ اکبر نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ انہوں نے شفقت سے اس کا کندھا پکڑا اور اسے سہارا دے کر صحن کی طرف لے آئے۔ میں پاس ہی پڑی چارپائی پر بیٹھی اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اکبر نے عقیلہ کو میرے سامنے والی چارپائی پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ کھانا لاؤ۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف گئی اور گرم گرم کھانا نکال کر ایک بڑی تھالی میں ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں واپس آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ وہ کتنی بے حال لگ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ نظریں ملانے سے کتراتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم نے ہمیں کیوں اتنا ڈرایا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اکبر نے تیزی سے میری طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کروا دیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سخت تھے کہ ابھی وہ بات نہیں کرنا چاہتی تو اسے تنگ مت کرو۔ ہم نے بڑی مشکل سے کھانا ختم کیا۔ عقیلہ نے بہت مجبور ہو کر چند نوالے توڑے اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اکبر نے بھی تھالی پیچھے کر دی اور ایک گہری آہ بھر لی۔ رات کا وقت تھا اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، مگر نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اکبر کروٹیں بدل رہے تھے اور میں چھت کو تک رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں بات چیت کا آغاز کیا کہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ آج تو اس نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ پڑھائی سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ وہ جو لڑکی جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی آج وہ ایک زندہ لاش بن گئی ہے۔ اکبر نے ایک لمبی سانس لی اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ عقیلہ بہت ذہین ہے اور 11ویں جماعت کے پیپرز کا دباؤ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ وہ بہت حساس ہے اور شاید اس نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لے لیا ہے۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مگر یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ انسان خود کو کمرے میں بند کر لے۔ وہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا اسے ہم پر بھروسہ نہیں رہا؟ اکبر نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ صبح تک صورتحال بدل جائے گی، تم بلا وجہ پریشان مت ہو، وہ کل ٹھیک ہو کر باہر آئے گی، تم بس اسے تھوڑا وقت دو، شاید اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح ہوئی تو سورج کی کرنیں صحن میں بکھر چکی تھیں۔ میں نے کچن میں چائے تیار کی تو عقیلہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ آج کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھی تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، مجھے بس تھوڑی سی پریشانی تھی جو اب دور ہو گئی ہے۔ مجھے آج اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے کیونکہ کل پڑھتے ہوئے میں اپنے ضروری نوٹس وہاں بھول آئی تھی اور وہ میرے پیپرز کے لیے بہت اہم ہے، مجھے آج ہی وہ لے کر آنے ہوں گے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم اب بہتر محسوس کر رہی ہو تو ضرور چلی جاؤ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس بار پھر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے وہ اب گھر سے نکل رہی ہے اور شاید پڑھائی کے اس چکر میں اس کا ذہن کچھ تازہ ہو جائے گا۔ اکبر بھی یہ سن کر خوش ہوئے اور ان کی بیٹی اپنی سہیلی کے پاس جا رہی ہے اور وہ اطمینان سے کام پر روانہ ہو گئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب عقیلہ گھر سے نکلی تو جاتے ہوئے کہہ گئی کہ امی مجھے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ میرا انتظار نہ کرنا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، مگر وہ جس تیزی سے باہر نکلی تھی اسی تیزی سے وہ شام کو واپس آئی اور گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس بار میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے لگا شاید نوٹس کی وجہ سے وہ تھک گئی ہوگی اور اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔
میں اپنے کاموں میں مگن ہو گئی، مگر میرے دل میں وہ عجیب سی کسک پھر سے جاگ اٹھی تھی کہ کیا وہ واقعی نوٹس لینے گئی تھی یا یہ صرف اس کی بدلتی ہوئی شخصیت کا ایک نیا روپ تھا جس سے ہم ابھی تک ناواقف تھے۔ عقیلہ کی وہ خاموشی اب گھر کے دور دیوار میں ایک بوجھ بن کر پھیل رہی تھی اور میں اس بوجھ کو محسوس کر سکتی تھی، مگر اکبر کی تسلیوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید وقت ہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے اور مجھے اب اس کے ہر عمل کو اتنی شدت سے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ خود اپنی زندگی ہی اجیرن ہو جائے۔ مگر عقیلہ کے اس کمرے کا بند دروازہ آج پھر مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے جو وہ ہم سے شیئر نہیں کر رہی تھی، اور کیوں وہ بار بار اسی کمرے کی تاریکی میں پناہ لینے پر مجبور تھی۔ یہ سوالات اب میرا تعاقب کر رہے تھے اور میں ان کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی، صرف انتظار تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور عقیلہ کی بدلتی ہوئی خاموشیاں اب ایک ایسا تجسس بنتی جا رہی تھی جس کی گرہیں وقت کے ساتھ اور بھی الجھتی جا رہی تھیں، اور میں اس الجھن کے بیچ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہ دن کا دوسرا پہر تھا اور میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی جبکہ عقیلہ کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں چلی گئی ہو جہاں ہماری آوازوں کی کوئی گونج نہیں تھی۔ ہم بس باہر کھڑے اس زندگی کے دھارے کو دیکھ رہے تھے جو ہماری بیٹی کو ہم سے دور لے جا رہا تھا۔ کچھ دن یوں گزرے کہ عقیلہ کا کمرہ ایک ایسا قلعہ بن گیا جس کے دروازے پر دستک دینا بھی اب مجھے ایک بھاری ذمہ داری لگنے لگا تھا۔ صبح کا ناشتہ ہو یا دوپہر کا کھانا، وہ بس چند منٹ کے لیے باہر نکلتی اور پھر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاتی۔ میں جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو اندر سے کتابوں کے ورق پلٹنے کی آوازیں یا کبھی کبھی اس کی دبی دبی بڑبڑاہٹ سنائی دیتی۔ میں کچن میں کام کرتے ہوئے کئی بار سوچتی کہ آخر یہ کیسی پڑھائی ہے جس نے میری ہنسی مسکراتی بیٹی کو کتابوں کا قیدی بنا دیا ہے۔ کبھی میرا دل کرتا کہ زبردستی دروازہ کھول کر اس سے پوچھوں کہ کیا واقعی تم پڑھ رہی ہو یا کسی اور کرب کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے، لیکن پھر اکبر کی وہ نصیحت یاد آ جاتی کہ اسے وقت دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یوں 2 سے 3 دن گزر گئے۔ گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا تھا، جیسے دیواروں میں بھی ایک خاموشی اتر آئی ہو۔ میں صحن میں بیٹھی سلائی مشین چلا رہی ہوتی تو بھی میرا دھیان اس کے کمرے کی طرف رہتا۔ وہ جب کبھی باہر نکلتی تو اس کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں سرخ ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑتی وہ فوراً اپنی نظریں چرا کر اپنے کمرے میں غائب ہو جاتی۔ یہ کشمکش مجھے پاگل کر رہی تھی کہ میں اپنی ہی اولاد کے بارے میں اتنی لا علم کیسے ہو سکتی ہوں۔ تیسرے دن کی صبح جب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو میں اس کا حلیہ دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ اپنی عام سی چادر کی بجائے ایک لمبا کالا برقع اوڑھے ہوئے تھی جس نے اس کی پوری شخصیت کو ایک گہری تاریکی میں لپیٹ دیا تھا۔ وہ برقع اس کے جسم پر بہت بھاری اور عجیب لگ رہا تھا، جبکہ وہ پہلے کبھی ایسی چیزوں کی عادی نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہلکے رنگوں کے دوپٹے اور شلوار قمیص میں خوش رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا کہ عقیلہ، یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ بیٹا، تم تو کبھی برقع نہیں اوڑھتی تھی، آج یہ اچانک کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بس اپنے جوتے درست کرتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ امی، بس مجھے اب ایسے ہی اچھا لگتا ہے اور میں اب اسی طرح کالج جایا کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے میرے اگلے تمام سوالوں کو حلق میں ہی دبا دیا۔ وہ بنا میری کسی بات کا انتظار کیے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور میں دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اکبر بھی جب باہر نکلے تو اسے برقعے میں دیکھ کر کچھ دیر تو رکے، مگر پھر مسکرا کر بولے کہ اچھی بات ہے بیٹا، اپنی حفاظت کر رہی ہے، آج کل کے حالات ہی ایسے ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے کیسے قبول کر رہے ہیں، جبکہ میں اس کے اندر کی تبدیلی کو دیکھ کر اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی نے اپنا ڈیرا جما رکھا تھا۔ میں کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی کہ گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ عقیلہ کالج سے واپس آ چکی تھی، لیکن جب وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس نے اب بھی وہ کالا برقع نہیں اتارا تھا۔ اس نے فریج سے پانی کا گلاس نکالا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پسینہ اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکا کہ عقیلہ بیٹا، تم گھر آ گئی ہو، اب تو یہ برقع اتار دو، کتنی گرمی ہے، دم گھٹ جائے گا تمہارا۔
تم گھر میں بھی برقع پہنے رکھو گی تو کیسے سانس لو گی؟ میں نے ہنستے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ شاید وہ تھکن میں بھول گئی ہوگی، لیکن اس کا جواب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری طرف مڑی اور سنجیدہ لہجے میں بولی کہ امی، میں اب گھر پر بھی برقع پہن کر ہی رکھوں گی۔ یہ سنتے ہی میری ہنسی کا غبار ایک دم پھٹ گیا اور میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اکیلا گھر پر بھی برقع یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ کیا تم کسی بات کا مذاق اڑا رہی ہو یا واقعی تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے؟ میں نے ہنستے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کا جسم پتھر کی طرح سخت تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے مذاق میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے، اس کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی کر رہی ہوں۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، بلکہ کسی شدید خوف کے عالم میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ میں نے اپنا ہنسی والا لہجہ بدلا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ بیٹا، تم ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے؟ تم کیوں اس برقعے کے پیچھے چھپنا چاہتی ہو؟ اس نے ہچکی لی اور پھر جو کہا وہ میری روح تک کو لرزا گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی کہ امی، پڑوسیوں کا لڑکا مجھے چھیڑتا ہے، اس لیے اب میں گھر پر بھی برقع اوڑھ کر رہوں گی۔ وہ چھت سے مجھے عجیب اشارے کرتا ہے اور میں اب یہ برقع کبھی نہیں اتاروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سسکیاں روک نہ سکی اور تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے الفاظ نے میرے ذہن میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ پڑوسیوں کا لڑکا اور ہماری گھر کی چھت تک اس کی رسائی یہ کیسے ممکن تھا؟ ہمارے گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ کوئی بھی باہر سے اندر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ مجھے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اشارے کرتا ہے؟ مجھے شدید غصہ آیا پڑوسیوں پر کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری عزت کو اس طرح سرے عام اچھالیں۔ میں نے سوچا کہ اب اس معاملے کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میری بیٹی میری زندگی تھی اور اگر اسے کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے کچن سے باہر قدم نکالا اور اپنے سر پر چادر لی، لیکن میری نظریں اب بھی اس بند دروازے پر تھیں جہاں عقیلہ اپنے ہی بنائے ہوئے خوف کے پنجرے میں قید تھی، اور میں اسے باہر لانے کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کو تیار تھی۔ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ اپنا رنگ دکھا رہی تھی اور زمین سے اٹھتی ہوئی تپش قدموں کو جھلسا رہی تھی، مگر میرے اندر غصے کی جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اس بیرونی گرمی سے کہیں زیادہ تیز اور تکلیف دہ تھی۔ میں نے اپنے سر پر چادر کا مضبوطی سے آنچل لیا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور دماغ میں بس یہی بات گھوم رہی تھی کہ پڑوسن کو آج بتانا ہوگا کہ ان کا بیٹا کس قسم کی بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے گھر کا گیٹ زور سے بند کیا اور چند ہی قدم کے فاصلے پر موجود پڑوسن کے گھر کے سامنے جا پہنچی۔ میرا ہاتھ دروازے پر موجود کنڈی پر تھا اور میں نے پوری طاقت سے اسے کھٹکھٹایا۔ اندر سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور پھر پڑوسن کی آواز آئی کہ کون ہے؟ اس وقت کون دروازہ پیٹ رہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں ہوں عقیلہ کی ماں، جلدی دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دروازہ کھلا تو پڑوسن میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اسے میری آمد کی بالکل بھی توقع نہ ہو۔ میں نے بنا سلام دعا کے سیدھا اندر قدم رکھ دیے اور صحن میں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں خاموشی کا راج تھا اور ہر طرف ایک ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کا بیٹا کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ پڑوسن نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہماری گھر کی چھت پر آ کر میری بیٹی کو گھورتا ہے اور اسے عجیب و غریب اشارے کرتا ہے، کیا آپ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ میں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلا چھوڑنے سے ڈر رہی ہوں اور وہ اپنے کمرے میں برقع پہننے پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پڑوسن میری باتیں سن کر پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی جو مجھے مزید مشتعل کر گئی۔ وہ بولی کہ عقیلہ کی ماں، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہاں تو ہم صرف ساس اور بہو رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ میرا بیٹا تو شہر میں نوکری کرتا ہے اور مہینوں گھر نہیں آتا۔ یہاں تو چار دیواری کے اندر ہم دونوں عورتیں ہی ہیں جو گھر کا نظام چلاتی ہیں۔ آپ مجھ پر اور میرے بیٹے پر جو الزامات لگا رہی ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو کیا میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے؟ کیا اس نے اپنے شوق سے یہ سب تماشا بنایا ہے؟ پڑوسن نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے،
یا اسے کیا محسوس ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی انسان موجود نہیں جو آپ کے گھر کی چھت پر جا سکے یا کسی لڑکی کو تنگ کر سکے۔ آپ جا کر خود تسلی کر لیں، یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر مجھے شدید شرمندگی ہوئی اور میرے غصے کا تمام تر بخار ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں وہاں کھڑی اپنے آپ کو بہت چھوٹی محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ ان کی باتوں میں ایک سچائی تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے سر جھکایا اور بغیر کچھ کہے اس کے گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں کہ میں نے بنا سوچے سمجھے کس طرح اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اکبر جب رات کو گھر سے واپس آئے تو وہ کافی تھکے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ساری رودات سنائی کہ کس طرح میں پڑوسن کے گھر گئی اور انہوں نے مجھے کیا جواب دیا۔ اکبر نے میری بات خاموشی سے سنی اور پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بولے کہ دیکھو، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بغیر کسی ثبوت کے ان پر الزام لگانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو پھر اکیلا کیوں ایسا کر رہی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے کہ اسے کوئی گھور رہا ہے؟ اکبر نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، مگر ہمیں اس پر سختی کرنے کے بجائے اسے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ ابھی چھوٹی ہے اور شاید اسے کسی قسم کا وہم ہو گیا ہے۔ تم اسے تنگ مت کرو، اس کا دل جس طرح چاہتا ہے اسے رہنے دو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کہ وہ کس قدر لاپرواہی سے یہ سب کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھر میں بھی برقع پہن کر رہتی ہے اور اب تو وہ بالکل ایک اجنبی لگنے لگی ہے۔ اکبر نے کہا کہ اگر اسے برقع پہن کر اطمینان ملتا ہے تو پہننے دو، اس سے کسی کا کیا بگڑ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں وہاں تنہائی میں بیٹھی اپنی بیٹی کی بے بسی اور اپنی قسمت پر روتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا اپنا گھر اب مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اکیلا کا برقع پہننا اب ایک مستقل معمول بن چکا تھا۔ صبح سے لے کر رات تک وہ کالی چادر میں ایسے ہی لپٹی رہتی جیسے وہ کوئی سایہ ہو۔ گھر کا ماحول پوری طرح بدل چکا تھا۔ ہم جو پہلے شام کو اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اکیلا اب نہ تو ہمارے پاس بیٹھتی تھی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں رہتی یا پھر برقعے میں ملبوس صحن کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ گھر کی دیواریں اب مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی اور میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ کیا واقعی یہ وہی بیٹی ہے جس کی کھلکھلاہٹ سے ہمارا گھر گونجتا تھا، یا پھر یہ کوئی اور انسان ہے جو برقعے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ مجھے کسی بڑی مصیبت کی آہٹ لگ رہا تھا، مگر میں اس مصیبت کا نام نہیں جانتی تھی۔ ہر دن پہلے سے زیادہ بوجھل ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنی ہی بیٹی کے سامنے اجنبی بن چکی تھی۔ اکبر بھی اس بات پر زیادہ بحث نہیں کرتے تھے، بس ایک عجیب سی خاموشی گھر میں طاری رہتی تھی اور میں اس خاموشی میں اپنی بیٹی کو کھوئے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا اور جس کے بارے میں ہم سب لا علم تھے کہ وہ آخر کس حقیقت سے فرار حاصل کر رہی ہے اور کیوں اس نے خود کو اس سیاہ لبادے میں قید کر لیا ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اسے اب نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی ہمیں اسے نکالنے کا کوئی حوصلہ مل رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا اور فضا میں ہلکی سی دھوپ کے ساتھ شادی کی چہل پہل تھی۔ ہمارے پڑوس سے ذرا دور ایک گھر میں تقریب منعقد ہو رہی تھی جس کا شور اور ڈھولک کی تھاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اکیلا کا موڈ بہتر ہوگا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، شاید کسی کی موجودگی میں اس کا دل بہل جائے۔ میں نے اسے کمرے میں جا کر کہا کہ اکیلا اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہمیں شادی میں جانا ہے۔ اس نے مڑی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت یہ کالا برقع اور یہ تنہائی، کیا تم زندگی سے دور بھاگنا چاہتی ہو؟ وہ اپنی بات پر اٹل تھی۔ اس نے کہا کہ چاہے آپ جو بھی کریں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ بس میں نے کہیں نہیں جانا۔ میں غصے اور مایوسی کے عالم میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب اکبر گھر آئے اور شادی کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اکیلا نے ان کی بات بھی نہ مانی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ جائیں، میں گھر پر رہ کر گھر کی حفاظت کروں گی۔ آخر کار ہم اسے اکیلا چھوڑ کر شادی کی تقریب میں چلے گئے۔ راستے بھر ہم میاں بیوی اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ پہلے سے باہر نکلنے کا کتنا شوق ہوتا تھا اور اب اسے کیا ہو گیا ہے، مگر اس سوال کا جواب
کسی کے پاس نہیں تھا۔ شادی کی تقریب سے جب ہم واپس لوٹے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ ہم نے گیٹ پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم بار بار پکارتے رہے مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ اکبر کو بھی اب تشویش ہونے لگی تھی۔ انہوں نے زور سے گیٹ پیٹا تو کافی دیر بعد کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ جب دروازہ کھلا تو عقیلہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ عجیب سے عالم میں تھی، ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ بالکل پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹا کہ یہ کیا حرکت ہے، ہم کب سے باہر کھڑے دروازہ بجا رہے تھے، تم کہاں غائب تھی؟ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سو رہی تھی، مجھے آواز سنائی نہیں دی۔ اس کی یہ بات بالکل بھی قابل یقین نہیں تھی مگر وہ کوئی مزید بحث کیے بغیر ہم سے کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کا پسینہ اور اس کی بے چینی دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا کہ وہ اکیلے گھر میں کیا کر رہی تھی، وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی کہ شادی کے شور کے باوجود اسے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ آج پھر اتوار کا دن تھا اور گھر میں ایک عجیب سی اداسی کا ڈیرا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج عقیلہ کے کمرے میں جا کر دیکھوں، شاید وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ نیم وا تھا اور باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہا رہی تھی۔ میری نظر اچانک اس کے بیڈ پر پڑی جہاں وہ کالا برقع بے ترتیب سا پڑا تھا۔ جانے کو کیا ہوا کہ میرا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور میں نے سوچا کہ آج تو اس کا پردہ اٹھا کر دیکھوں گی کہ آخر اس سیاہ لبادے کے پیچھے ایسا کیا ہے جو میری بیٹی کو نہ صرف باہر کی دنیا سے بلکہ ہم سے بھی دور کر چکا ہے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ برقع اٹھایا۔ وہ خاصا بھاری محسوس ہوا اور جیسے ہی میں نے اس کے اندرونی حصے کو ٹٹولا تو وہاں ایک جیب سی بنی ہوئی تھی جس میں کچھ سخت چیز محسوس ہوئی۔ میں نے جیب کو کھولا تو وہاں ایک موبائل فون موجود تھا جسے دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ اس کی اسکرین پر میسیجز کی ایک لمبی قطار تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پہلا میسیج کھولا تو میری روح تک کانپ گئی۔ وہ دھمکیاں تھیں جس میں لکھا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہیں پورے محلے میں بدنام کر دوں گا اور تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی نیچے عقیلہ کے جوابات تھے جس میں وہ التجا کر رہی تھی کہ خدا کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے جینے دو۔ یہ میسیج پڑھ کر میری زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی کہ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور عقیلہ باہر نکلی۔ وہ مجھے اپنے موبائل کے ساتھ دیکھ کر ایک دم سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کا ایک طوفان تھا۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے پیروں میں گر کر رونے لگی کہ امی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میری غلطی نہیں ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ میرے سینے سے لگ کر اس طرح بلک بلک کر روئی کہ اس کا سارا چھپایا ہوا درد آنسو بن کر بہہ نکلا۔ وہ اب تک یہ سب تنہا جھیل رہی تھی۔ وہ اسی خوف سے کسی کو نہیں بتا رہی تھی کہ اس کی عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ اس نے سسکتے ہوئے بتایا کہ یہ پڑوسن کا بھانجا علیم ہے جو کبھی کبھار شہر سے یہاں آتا تھا اور اس نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک دن کالج سے واپسی پر اس نے موبائل بھی زبردستی پکڑایا تھا کہ اگر نہ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی اثناء میں اکبر بھی گھر آ گئے۔ میں نے انہیں وہ سارا موبائل دکھایا اور ساری کہانی بیان کر دی۔ اکبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اسی وقت مجھے ساتھ لے کر پڑوسیوں کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں نے پڑوسن کو آڑے ہاتھوں لیا اور دھاڑتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اپنے بھانجے کو سنبھال نہیں سکتی؟ اس نے میری بیٹی کا جینا حرام کر دیا ہے، وہ بیچاری اسی کرب میں بیمار پڑ گئی ہے۔ ہم نے اسے وہ سارے میسیجز دکھائے جو علیم نے بھیجے تھے۔ وہ عورت یہ سب دیکھ کر شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ساری کارستانی علیم کی ہے، اگر علم ہوتا تو میں اسے کبھی گھر میں قدم نہ رکھنے دیتی۔ اکبر نے صاف کہہ دیا کہ اگر اب دوبارہ میری بیٹی کے پاس کوئی میسیج آیا تو ہم سیدھے پولیس اسٹیشن کا رخ کریں گے اور کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ پڑوسن کے اس اقرار اور شرمندگی کے بعد ہمارا غصہ تو کچھ کم ہوا مگر دل کا بوجھ تب اترا جب ہم گھر واپس آئے۔ ہم نے عقیلہ کو اپنے پاس بٹھایا، اسے ڈھارس دی اور یقین دلایا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس دن کے بعد سے کوئی میسیج نہیں آیا۔ علیم کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور ہماری بیٹی کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ وہ کالا برقع
جو کبھی اس کی قید خانہ بنا ہوا تھا اب الماری کے کسی کونے میں پڑا رہ گیا۔ عقیلہ پھر سے کالج جانے لگی اور اس کے چہرے پر وہ پرانی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی جس کے لیے ہم ترس گئے تھے۔ ہمارا گھر ایک بار پھر سکون کا گہوارہ بن چکا تھا اور ہم نے سیکھ لیا تھا کہ جب اولاد کسی مشکل میں ہو تو اسے اکیلا چھوڑنے کی بجائے اس کا ساتھ دینا ہی اصل والدین کی ذمہ داری ہے۔